اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وقال أيضا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. محترم المقام برادران و خواہران ایمانی، القرآن سینٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں درس فقہ نمبر 4 آج جو منعقد ہو رہا ہے، سید عباس علی شاہ صاحب رضوی اور ان کی فیملی کی طرف سے آج کے درس کا آغاز ہم اس اہم ایشو سے کر رہے ہیں کہ درس فقہ کی اس لیے بھی ہمیں ضرورت ہے کہ آج کی نماز مغرب میں دو سورتیں پڑھی گئی، سورت والضحیٰ اور سورت الانشراح، والضحیٰ واللیل اذا سجا اور الم نشرح لک صدرک، یہ پہلی رکعت میں، اور دوسری میں سورت الفیل، اس سے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور سورت القریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. سوال یہ اٹھا کہ ایک رکعت میں 2 سورتیں کیوں پڑھی؟ الحمد کے بعد ظاہر 3 ہو گئی نا ٹوٹل. تو جواب اس کا یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں یہ 2 صورتیں وہ ہیں جو اکیلی نماز میں پڑھیں تو نماز باطل ہے. یہ ٹوئن ہے، ٹوئن سوراز 2 مرتبہ ہے، سورت الضحیٰ اور انشراح یہ ٹوئن ہے، یعنی مل کے ایک بنتی، اور سورت الفیل اور قریش یہ دونوں مل کے ایک بنتی ہیں. یہ نہیں کر سکتے کہ قریش پہلے پڑھے، ترتیب بھی ایسے ہی رکھی جیسے میں نے پڑھی. تو یہ گویا درس فقہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں بہت سارے احکام شریعت جو ہمیں علم نہ تھے ہم ان کو اپلائی کر رہے ہیں. دوسری اہم بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں اگرچہ 6636 آیات ہیں، بعض نے 66 بھی لکھی ہیں، تو یہ جو آیات ہیں ان میں سے ٹوٹل جو احکام کی آیتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم انہی دروس میں باقاعدہ لکھیں گے وہ 514 ہے ٹوٹل. بس فقیہ کا کام 514 آیتوں کے ساتھ، مجتہد کا کام بس اتنا ہی ہے کہ 514 جو آیات الاحکام ہیں ان پر بحث کرے، ریسرچ کرے، پوری زندگی اپنی اسی میں لگا دے. کیونکہ قرآن مجید میں احکام کی بھی آیتیں ہیں، ضرب المثل بھی ہے، اسٹوریز بھی ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، قصے ہیں. ان میں یہ بھی ذکر ہے کہ کس قوم کو کیا سزا ملی، اس کا احکام سے تعلق کوئی نہیں. یہ مچھلی والے کون تھے، اصحاب سبت کون تھے، سیٹرڈے والے، سنڈے والے کون ہیں، اس سے فقہ کا کوئی تعلق نہیں. فقہ جو ہے وہ بحث کرتی ہے صرف احکام پر، آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اچھا، تیسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں بہت سارے ایسے احکام شریعت ہیں کہ جن سے ہم بالکل نابلد ہیں. مثلا کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ جب میت ہونے لگے گھر میں تو اسے کیا کرنا؟ اکثریت کو پتہ ہی.
جیسے میت ہونے لگتی ہے تو رونے پیٹنے تو لگ جائیں گے سب، مگر جو شریعت نے فرض کیا ہے احتضار کے وقت قبلہ رخ لٹانا میت کو، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی لٹاتا ہو، کیونکہ شریعت سے واقفیت نہیں ہے، لہذا ہم رونے پیٹنے میں لگ جائیں گے۔ وہ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، وہ بھی کوئی بری چیز نہیں، کوئی منع نہیں ہے، رونا ٹھیک ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت چھوڑ دیا۔ شریعت یہ کہتی ہے مرنے والے کو قبلہ رخ لٹاؤ، اور لٹانا بھی ایسا ہے جیسا ہمارے ہاں جائز ہی نہیں۔ ہمارے ہاں مغرب کی طرف ٹانگیں کر کے سونا ہمارے معاشرے میں جائز نہیں ہے، مرنے والے کے لیے واجب ہے کہ آپ نے اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہی کرنی۔ اب دیکھیں کتنا فرق آ گیا، کنٹراڈکشن آ گیا ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں اور شریعت میں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو مر رہا ہے اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف کر دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی پایتی قبلہ رخ نہ کرنا، چارپائی بھی نہ بچھانا۔ اب دیکھ لیں آپ، فرق آ گیا نا۔ ہم فالوور ہیں کلچر کے، شریعت چاہتی ہے ہم فالوور بنے فقہ کے۔ تو یہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کی اجازت نہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی نے بھی اپنے مرنے والے کو قبلہ رخ لٹایا، یہ حالانکہ واجب ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اسی تیسرے مرحلے میں آپ سمجھ لیجیے، قبلہ رخ یا پشت بقبلہ ہو کر باتھ روم کا استعمال کرنا فقہ جعفریہ میں، شریعت محمدیہ میں فعل حرام ہے۔ اور میں جب بچہ تھا اور ہمارے معاشرے میں دیکھتا تھا تو ہمیں تلقین کی جاتی تھی کہ پشت بقبلہ ہو کے بیٹھو، یہ حرام ہے حالانکہ۔ حتیٰ کہ میں نے مساجد کے باتھ روم دیکھے، امام بارگاہوں کے، امریکہ میں آج بھی ہیں جو قبلہ رخ یا پشت بقبلہ بنے ہوئے ہیں۔ پشت بقبلہ کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ وہ سارا کا سارا مجمع فعل حرام کر رہا ہے آ کر۔ انتظامیہ کو بتایا گیا، انتظامیہ پہ ظاہر ہے کیونکہ کان پہ جوں نہیں رہیں گی، اس لیے کہ فقہ تو پڑھی نہیں، شریعت پڑھی نہیں، ڈیلی بیسس پہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ یہی حال اگر کسی کے گھر کا ہو، پشت و قبلہ اگر باتھ روم ہو یا رخ قبلہ ہو تو یہ فعل حرام ہے۔ تو اس درس کے شروع کرنے کا اصل ہدف یہ ہے کہ جو ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم وہ غلطیاں کر رہے ہیں کہ جو ہمیں کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا، گناہ بے لذت، یہ بالکل گناہ بے لذت، لہذا یہ ان کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اچھا، چھوٹی سی مثال اور لے لیجیے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں وراثت کے قوانین تقریباً 1% بھی استعمال نہیں ہوتے۔ بندہ مر گیا، وراثت میں کتنا چھوڑ کے گیا، شریعت کے مطابق اس کی کوئی ڈویژن ہوتی نہیں۔ ہمارے قوانین جو ملکوں کے ہیں وہ تو شریعت سے متصادم ہیں، لہذا اس میں ہم خواہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ یا مثلا یہ حجاب کے مسائل ہیں۔ ایک مرتبہ جب ہم قم سے آئے اور ہم نے اپنے ہی کسی عزیز کو بتایا کہ بھئی اپنی جو کزن ہوتی ہیں، ہم تو اپنی کزن کو بہنیں سمجھتے ہیں اللہ کی شادی نہ ہو جائے، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بہنیں نہیں رہتی، ویسے تو بہنیں سمجھتی ہیں ہمارے معاشرے میں، مگر وہ محرم نہیں ہے، کزن ہماری محرم نہیں ہے، وہ سر کھلے ہمارے سامنے نہیں آ سکتا، اس کا آنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے بھاوج، حالانکہ ہے تو وہ بھی بہن، مگر شرعاً سر کھلے وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتے۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، یہ نہیں کہ کوئی بائیکاٹ کر لے، مگر اس کو حجاب کر کے آنا چاہیے۔ اب یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں مروج ہیں، اور اگر آپ اس کی کریکشن کرنے جائیں گے تو آپ پر لمبے چوڑے فتوے بھی لگیں گے کہ آگے مفتی کہیں کے، آگے مجتہد کہیں کے، آگے فقیہ کہیں کے۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ مثلا میں جب قم سے آیا اور ایک ہماری استانی تھی، استاد تھی ہماری، جن کے پاس میں نے قرآن پڑھا تھا، میاں بیوی دونوں قرآن پڑھاتے تھے، ان کی ساری زندگی قرآن میں گزر گئی پڑھانے میں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرمائے، بڑے ہی نیک تھے۔ تو ماشاءاللہ آلموسٹ انہوں نے آدھے گاؤں کو تو قرآن انہوں نے پڑھایا۔
تو جب وہ اما زوارن کا انتقال ہوا تو میں اتفاق سے قم سے آیا ہوا تھا، تو جنازہ ابھی تیار نہیں ہوا تھا، میں نے کہا فاتحہ پڑھی، تو وہاں پر ایک ہمارے چچا تھے، چچا فاضل، اب وہ بھی مرحوم ہو گئے، انہوں نے کہا دیکھو مولوی عطا اللہ کا بیٹا قم سے پاگل ہو کے آیا کہ فاتحہ پڑھا رہا ہے اس کا جس کو ابھی دفن نہیں کیا گیا، حالانکہ اس کا فاتحہ پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر ہمارے معاشرے میں مولوی عطا اللہ کے بیٹے کو پاگل کہہ دیا اس لیے کہ فقہ تو پڑھی نہیں، حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ادھر روح قبض ہو گئی ادھر وہ کوالیفائی کر جاتا ہے فاتحہ کے لیے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، حالانکہ ہمارے معاشرے میں ڈیلی بیسس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ غلطی ہو رہی ہے، تو اس غرض سے بھی گویا یہ درس فقہ رکھا گیا تاکہ یہ اللہ کرے کہ سینکڑوں درس ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے جناب عباس شاہ صاحب کو بھی جزائے خیر دے، ریاض شاہ صاحب کو بھی، زیدی فیملی کو بھی، ڈاکٹر شان رضا اور ان کی فیملی کو بھی اللہ جزائے خیر مرمت فرمائے، مرزا فیملی کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ اگلا جو درس اسپانسر کریں گے اللہ کریم ان کو بھی جزائے خیر مرمت فرمائے۔ کم از کم 4 درس ہو گئے، 4 درسوں میں کافی معلومات ہمیں مل گئی الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا میں دیکھتا ہوں نماز کے دوران عموماً یہ بچے آتے ہیں جوان، ان کو نماز میں ملنے کا طریقے نہیں آتے، علم نہیں ہے ان کو، مثلا ان کو تشہد پڑھنا تھا یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کئی دفعہ تو یہ دیکھا جنہوں نے 4 رکعت پڑھنی تھی وہ 3 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے، بعض نے 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے کیونکہ پتہ ہی نہیں، معلوم نہیں۔ تو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ رکعت شروع ہوتی ہے رکوع سے، رکوع تک اگر آپ مل گئے ہیں تو رکعت ہو جائے گی۔ اچھا سجدے میں اگر آپ مثال کے طور پہ آ گئے، تشہد میں آ گئے، مل جائے گی، مگر وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، رکعت وہاں سے پھر آگے جو کھڑے ہوں گے تو وہاں سے شمار ہوگی۔ اسی طریقے سے مثلا امام جماعت نماز پڑھا رہے تھے اور آپ مل گئے اس میں رکعت میں آ کر، اور امام کے آخری الفاظ تھے امام جماعت کے، تو آپ پر کوئی قرات پڑھنی واجب نہیں، اور اگر امام ابھی سورہ فاتحہ میں تھے اینڈ میں سے ہی تو پھر آپ پر قرات پڑھنی چاہیے، یا تو آپ صبر کر لیجیے کہ جب وہ اللہ اکبر کہنے کے قریب ہو اس وقت آپ ملے، یا پھر دونوں صورتیں جلدی جلدی پڑھیے۔ اب یہ ساری ٹیکنیک ہے، 2 بندوں کا فاصلہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے پہلی صف میں، خاص طور پہ اگر 2 نابالغ کھڑے ہو گئے تو باقی والوں کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی کہ جن کو ہم نے بتانا ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ کل کی بات ہے، ایک جگہ میں تھا، ایک مولانا صاحب بیچارے تشریف لائے، اور وہ مولانا صاحب ذرا سادہ سے بھی ہیں جوان سے بھی ہیں، تو میں نے ان سے کہا مولانا آپ نماز دوبارہ پڑھیے، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا کوئی اور پجامہ وجامہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم پجامہ آپ کو کہیں سے دلواتے، آپ کی نماز باطل ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا آپ کی جو شلوار ہے یہ باتھ روم میں لگ رہی ہے، باتھ روم سے آپ آئے ہیں پوری شلوار نجس کر کے لائے ہیں، بلکہ آپ نے مسجد بھی نجس کر دی، مسجد کا پاک کرنا بھی آپ پہ واجب ہے، جاری پانی لائیے، ہاں اس وقت تک عذاب ہوتا رہے گا جب تک آپ پاک نہیں کریں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے رزق رک جائے بندے کا، ہو سکتا ہے بندے کو بیماری لگ جائے اس وجہ سے کہ اس نے دین کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے۔ آج ہمارے جو جوان ہیں آپ دیکھیے، انہیں سب سے زیادہ ان کے لیے سختی ہے نماز کا پڑھنا، بہت سختی ہے ان کے لیے۔ میں ابھی رینڈملی میں نے چنا ایک جگہ میں گیا ہوا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا مہربانی کریں فلاں چیز شروع کریں ہمارے پاس۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آج ہم یہی ہیں آپ کے پاس، 2 بندے بتا دیں جن کو ہم اٹھائیں گے نماز کے وقت، ہمیں پتہ چل جائے کہ اس شہر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ دونوں نے ہی نماز نہیں پڑھی، دونوں کو ہم نے کہا کہ سوئے رہے۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر علم ہوتا، یہ الحمدللہ میں نے وہ الحمدللہ ہے جو بی بی زینب نے کہا، سبحان اللہ الحمدللہ، بعض بات استعجاباً ہوتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے خدا نخواستہ کہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں، کہ یہ استعجاباً تعجب کی وجہ سے سبحان اللہ یا الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے، اچھے گھروں میں رہتے ہوئے، اچھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے، اچھی فیسلٹی رکھتے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہے۔ اب یہ 2 شریف لوگ تھے اس کمیونٹی کے، اندازہ لگائیے جب شریفوں کا یہ حال ہو تو غیر شریفوں کا کیا حال ہوگا۔ میرے خیال میں تو اس شہر میں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں، فجر کی کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ پھر 2 جو چنے دونوں میں پیر ہو گئے، دونوں نے بتایا کہ نہیں ہم نے تو نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟
اگر پتا ہوتا کہ فقہ میں نماز نہ پڑھنے کی سزا کیا ہے تو ضرور نماز پڑھتے. میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ من آن تارک الصلاۃ بلقمۃ او شربۃ او کسوۃ فکأنما قتل الانبیاء کلھا. جس نے کسی بے نماز کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا یا ایک شربت کا جام پلایا یا پانی پلایا یا کوئی کپڑا پہنایا، اس نے گویا انبیاء کو قتل کیا. ذرا اگر یہ ہمیں پتا ہوتا، اگر ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی تو ہم کبھی بھی نماز کو قضا نہ کرتے. اچھا، اسی طریقے سے میں ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھتا ہوں، یہ ہم بوٹ پہنتے ہیں، یہاں جو جوتا بھی پہنتے ہیں امریکہ کا وہ نجس ہے، اور شلوار ہو یا پینٹ ہو آپ کی ٹچ کر رہی ہے، اور بارش تو اس ملک میں بہت زیادہ ہوتی ہے، برف بھی ہوتی ہے، تو آلموسٹ جب آپ مسجد آتے ہیں یا امام بارگاہ تو آپ نجس آتے ہیں، وہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہ کب کنٹرول ہوگا؟ یا جوتے بدلے، جیکٹیں بدلے، حلال جوتے لائیں، حلال لیدر کی جوتے لائیں، یا مین میڈ پہنے، یا پھر شلواریں اوپر رکھیں جیسے وہ دوسرے حضرات رکھتے ہیں اونچی اونچی شلواریں، یا ان کے طریقے پہ چلے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. حضور کے بارے میں بھی یہ جو ہے کہ حضور اونچا تہبند باندھتے تھے یا پاجامہ پہنتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر راستے میں کہیں نجاست نہ لگ جائے. یہ وجہ تھی. لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ روٹین ہے. روٹین نہیں ہے. مسجد کے اندر آپ ہیں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ فوراً ٹخنے سے اوپر رکھیں، کوئی ضرورت نہیں. اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ درس فقہ شروع کیا گیا تاکہ ہمارے بھائی بہنوں تک، ہمارے بچوں بچیوں تک جو شریعت ہے وہ پہنچے. اچھا، اب آ جائیں گے ذرا ایک اور ایشو، چوتھا ایشو جو ہم ریز کرنا چاہ رہے ہیں آج وہ یہ ہے، مثلا آیات الہی سے وہ جو 514 ہم نے کہی، مثلا آج ہم ذرا شروع کر دیں گے تاکہ کچھ آیات کی ہمیں شناسائی بھی ہوتی چلے. مثلا کہاں سے یہ پتہ چلا کہ نماز واجب ہے؟ یہ ایک سوال قائم کر رہا ہوں. وہ یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن میں لفظ آیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اقیمو کیونکہ فعل مضارع ہے، معاف کرنا، اقیمو کیونکہ فعل امر ہے، اور امر کا تقاضا یہ ہے، اصول الفقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اذا کان الامر خالیا من القرینۃ یدل علی الوجوب، جب فعل امر قرینہ استحباب و اباحت سے خالی ہو تو وہ واجب پر دلالت کرتا ہے. جب شارع مقدس نے فرما دیا کہ نماز قائم کرو تو کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ نماز سنت ہے، نماز مباح ہے، اوکے ہے، آپشنل ہے، ریکمینڈڈ ہے، لہذا نماز واجب ہے. یہ دلیل ہو گئی نماز کے وجوب کی. اب یہ جتنی بھی اس مضمون کی آیتیں آئیں گی وہ دلالت کریں گی کہ نماز واجب ہے. اچھا، اب آ جائیے کہ مثال کے طور پر روزہ کیسے واجب ہے. ایک آیت پڑھتے ہیں روزہ کی، جیسے آپ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، کتب علیکم. اب یہاں پر فعل امر نہیں آیا. ایک تو فعل امر تھا، جب قرینہ سے خالی ہوتا تو واجب پہ دلالت کرتا تھا. یا لفظ کوتبہ آیا، کوتبہ کا معنی ہی واجب ہوتا ہے. دیکھیں، کوتبہ استعمال ہی، کوتبہ علیکم القتال، تم پر فرض کر دیا گیا ہے جہاد. دیکھیں، کوتبہ آ گیا نا. یا تو قاتلو آئے یا جاہدو آئے فعل امر، اس سے واجب ہوگا، یا کوتبہ کا لفظ آ جائے. تو اب آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس کوتبہ نے بتایا کہ روزے واجب ہے، مستحب نہیں ہے، کیونکہ کوتبہ جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں مراد واجب ہوتا ہے. اچھا، اب اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ جب ہم نے وضو کرنا ہے تو کہاں سے ہم سمجھے کہ وضو واجب ہے؟ فاغسلوا وجوہکم
वअयदियकुम इलल मराफिक, इज़ा कुमतुम इलस्सलात, जब नमाज के लिए खड़े हो, फगसिलू, तो धो लो अपने वजूह को, चेहरों को, और अपने हाथों को कोहनियों समेत। ये धो लो फेल अमर है। और अभी हम क्या पढ़ के आए हैं कि फेल अमर अगर खाली हो करीने से तो दाल बल वजूब होता है, ये वाजिब हो गया। नमाज वाजिब है तो वाजिब है। कुरान को टच करने के लिए आप कर रहे हैं वुजू, तो क्या हो जाएगा, वुजू वाजिब हो जाएगा। और वैसे अगर आप सफर के लिए कर रहे हैं तो वही वुजू मुस्तहब हो जाएगा, सुन्नत हो जाएगा। सफर के लिए भी वुजू होता है, जैसे अर्ज किया था आकाम खमसा में, वाजिब वुजू है वाजिब की तरफ से, मुस्तहब वुजू होगा मुस्तहब की तरफ से। तो ये एक चीज आपने समझ ली कि वुजू भी वाजिब हो गया। फतयम्ममू, कुरान कहता है तयम्मुम करो, फिर वही फेल अमर आ गया वाजिब। सईदन, मिट्टी पाक होनी चाहिए, नजिस मिट्टी पे ना करो। समझ में आ गई बात? तो ये गोया तरीका है इस्तिंबात का, इस्तिदलाल का, कि कोई फकीह, अच्छा उसके साथ वो जो सपोर्ट लेता है फकीह या मुज्तहिद, वो हदीस से लेता है, किताब के साथ सुन्नत से, किताब के साथ अक्ल से, कि कोई भी चीज हुस्नो कुबहे अक्ली, हुस्नो कुबहे शरई बन जाता है। मसलन अगर अक्ल कहती है कि रात के वक्त कब्रिस्तान जाना, कोई साहब आपसे कहे, यहां नहीं, यहां के कब्रिस्तान तो बिल्कुल जबरदस्त है, यहां तो बिल्कुल बाजार लगे हुए सजे हुए। हमारे यहां के जो कब्रिस्तान है, रात को कि आप कब्रिस्तान जाए, मैं आपको 1000 लाख रुपए दूंगा, लाख रुपए दूंगा, आप कब्रिस्तान चले जाए। शरीयत ये कहती है कि दफ़उ ज़रारे औला मिन जल्बिल मनफ़अत। अगरचे लाख रुपया बहुत अच्छी चीज है, मगर आपकी जान उससे ज्यादा कीमती है, आप न जाइए। देखिए, अब देखा आपने शरीयत का एक अजीब इशू आ गया। शरीयत ने हुस्नो कुबहे अक्ली से हमारी शरीयत और फिक़्ह के इशू का तयन कर दिया। आपने मना कर दिया ना? अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, मसलन बेटा नालायक हो गया, अल्लाह ताला सबके बेटों को लायक बनाए, बेटा नालायक हो गया, आपको शरीयत ने हक दिया है उसे आप कर दे, मगर शरीयत कहती है इसमें जल्दी ना करें। देखिए, वो अक्ल वाली बात आ गई। अगरचे आप क्वालिफाई करते हैं, अगर आप हक का इस्तेमाल न करें तो अल्लाह ताला ज्यादा राजी होगा आपके ऊपर। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी यही है। अच्छा, इसी तरीके से अब कजावत में, मसलन कजावत में कैसे कोई चीज साबित हो, आम जो केस है, वो जो खास केसेस है, फेल कभी वगैरह, अभी उनकी हम बात नहीं कर रहे। आम फलयक तो बैनकुम कातिबुम बिल अदल, आदिल चाहिए, लिखने वाला आदिल चाहिए। आप जिस राइटर से तहरीर लिखवा रहे हैं, कुरान कहता है उसको भी आदिल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे तलाक का सीगा जारी करना है, दो आदिल अगर नहीं है तो तलाक का सीगा बातिल हो जाएगा खुद ब खुद। या अगर खुद कोई साहब तलाक का सीगा जारी कर दे, उनको अरबी ना आती हो और गवाह भी ना हो, सीगा जारी नहीं होगा। अब ये शरीयत है कि शरीयत में हुजूर ने शर्त लगाई कि निकाह में शुहूद गवाहों का होना सुन्नत है, जबकि तलाक में वाजिब है। देखिए, ताकि तलाक रूटीन न बने। ये वो सारी चीजें हैं कि जिन इश्यूज की वजह से हम चाहते हैं कि दर्स फिक़्ह कामयाब हो, ताकि हमें डे टू डे लाइफ में जो हमसे गलतियां हो रही हैं, कोताहियां हो रही हैं, और जो हम अक्सर चीजें मिस कर रहे हैं, वो हम मिस ना करें। अब आइए जरा एक इशू और पांचवा रेज करें, और आज की हद तक इससे ज्यादा फिर आगे नहीं जाएंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, चीजें याद भी रहें, जहन में भी रहें। एक तो कुरान है जो सोर्स है इस्तिंबात का, हुक्म शरई, वो जो बताया था कि फिक़्ह हुक्म शरई के इस्तिंबात का नाम है। कहां से आता है वो? कुरान से आएगा, कुरान में आएगा।
اچھا، قرآن کی جو آیات ہیں وہ دو قسم کی ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ ایک ہے محکمات، ایک ہے متشابہات۔ ان پہ بھی بحث کریں گے، مثالیں دیں گے آپ۔ محکمات وہ ہوتی ہیں جو بالکل 100% کلیئر ہے، متشابہات وہ ہیں کہ جو ریزمبلڈ ہیں، ان میں کلیئرنس نہیں ہے، تو آپ نے متشابہات کے پیچھے فقہ میں نہیں دوڑنا۔ اچھا، ایک اور بھی لکھ لیں، قرآن کی آیتوں کی ایک اور اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک ہے ناسخ، ایک غیر ناسخ، منسوخ غیر منسوخ۔ وہ آیتیں قرآن کی جو غیر منسوخ ہیں وہ تو آپ کے حکم شرعی میں مددگار ہوں گی، اور وہ آیتیں جو منسوخ ہو چکی ہیں ان کو آپ بالکل اپلائی نہیں کریں گے۔ جیسے مثال دیتا ہوں، یہ حضور کے لیے کہا گیا کہ جب بھی تم میں سے کوئی حضور سے پرائیویٹ گفتگو کرنا چاہے فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو صدقہ دیں۔ اب یہ حکم نہیں، ختم ہو گیا، حضور کی آخری زندگی میں کوئی صدقہ نہیں دیتا تھا۔ حضور آج آ جائیں سر کے طور پر، جو ہمارا عقیدہ ہے امامیہ کا رجب، تو آپ کو صدقہ دینے کی ضرورت نہیں، حضور سے پرائیویٹ بات آپ کر سکتے ہیں بغیر صدقے کے، اس لیے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اذا ناجیتم الرسول، یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، جب رسول سے کوئی پرائیویٹ گفتگو کرو تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، صدقہ دو تو بات کرو ورنہ نہ کرو۔ اس وقت مولا علی نے صدقہ دیا تھا، اب نہیں، اس کے بعد ختم ہو گیا، آیت آئی منسوخ ہو گئی۔ تو منسوخ آیت پر آپ عمل نہیں کریں گے، اس کا احترام کریں گے۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بہت بینیفیشل ہوگی۔ سادات کا جو احترام ہے، سادات کا احترام ہم سب پہ فرض ہے، سادات پہ بھی فرض ہے ایک دوسرے کا احترام کریں، اولاد رسول کا احترام کرنا چاہیے۔ اکرموا اولادی الصالحین لی الصالحین للہ والطالحین لی، حضور فرماتے ہیں میری اولاد کا احترام کرو، جو نیک ہیں ان کا احترام تو اللہ کے لیے کرو، اور جو برے ہیں ان کا احترام میری وجہ سے کرو۔ اللہ اکبر، سید برا بھی کیوں نہ ہو، احترام سیادت کا احترام پھر بھی کرنا۔ اب یہاں پر کسی نے سوال کیا ہم سے کہ آپ کا اجتہاد کیا کہتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو سید عمل نہیں رکھ رہا ہم اس کا احترام کیوں کریں؟ ہم نے کہا منسوخ آیت کو چومتے ہو کہ نہیں چومتے ہو؟ جو سید بے عمل ہے وہ منسوخ آیت کی طرح کہ فالو نہیں کرو گے مگر احترام اس کا بھی کرو گے۔ جیسے منسوخ آیت ہے، چومو گے ضرور، عمل نہیں کرو گے، سید کا احترام کرو گے، اس کو فالو نہیں کرو گے، فالو کرو گے جو باکردار سید ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اب ذرا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، جی ہے ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے، ظاہر یہ اجتہاد بھی ہمارا ماڈرن ہے نا، یہ امریکہ میں جو اجتہاد ہے وہ تو ماڈرن ہوگا نا، اب یہ کم اور رجب والا نہیں بلکہ انشاءاللہ ماڈرن اجتہاد ہے، بہت طریقے سے ہم نے سمجھانا ہے۔ جی میں ایک چھوٹی سی بلکہ مثال عرض کرتا ہوں، میں ایک مرجع تقلید مجتہد اعظم کی خدمت میں تھا، بہت پرانی بات ہے، بہت مشہور و معروف ہے، وہ نمبر 1 مراجع میں سے ہیں۔ تو اتفاق سے فارسی میں گفتگو ہو رہی تھی ان کے ساتھ، تو مجھ سے میرے ساتھ کچھ زوار بھی تھے، یعنی میں زواروں کے ساتھ یوں کہوں کوئی 80 کے قریب ہم لوگ تھے۔ تو آغا صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی آ گیا سود والے ملک والا، آ گیا ہمارا، مذاق کیا مجھ سے۔ تو میں نے کہا کہ آغا صاحب ہم نے سود کو بھی حلال کر دیا۔ تو پہلے لوگ بڑے مجھ سے بھی آئے کہ کیسے حلال کیا، میں نے کہا بس ابھی آپ سے بحث کریں گے، چائے وائے پلوائیے ذرا، چائے وائے آ گئی، چائے کے بعد ہم نے کہا آغا صاحب مسئلہ ہم نے تو مسئلہ حل کر لیا ہے، کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا ہمارے پاس جو سود ہے وہ سود ہے ہی نہیں، مکان کی مارگیج کی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ہمیں وہ ہمیں کاغذات ملکیت کے دیتے ہی نہیں، ہم مکان بیچ ہی نہیں سکتے، اگر مکان ہمارا ہوتا تو بیچ سکتے ہوتے، سود تو تب ہوتا
کہ سود پر لے کر مکان ہمارا ہو جاتا. وہ تو کہتے ہیں جب تک آخری قسط نہ دو مکان بینک کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو آپشن ٹو لیز کر رہے ہیں, لیز آپشن ٹو بائی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو میں سیلوٹ کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھیے ہم نے مسئلہ حل کر لیا. ہم تو آپشن, ہم نیت یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ لیز کر رہے ہیں آپشن ٹو بائی. بینک کرے یا نہ کرے, بینک اس سے لاکھ مرتبہ سود کہتا رہے, ہماری نظر میں تو یہ لیز ہے آپشن ٹو بائی. ہم کو سود نہیں دے رہے ہیں. اب ماشاءاللہ مراجع کرام آلموسٹ سارے کے سارے فرما رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, بالکل یہ ٹھیک ہوگی. تو اب یہ اجتہاد ماڈرن اجتہاد ہے, بہت ضرورت ہے اس کی ہمیں خاص طور پہ. اس لیے یہ درس شروع بھی کیا گیا تاکہ پوری دنیا تک یہ بات پہنچے کہ آج جو ڈے ٹو ڈے لائف میں مشکلات ہیں ہم ان کو کیسے حل کریں. ایک میں مثال اور دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہے, بہت ہی فاضل آدمی ہے, نجف کے فاضل ہے, ایک ہی استاد کے ہم شاگرد ہیں. تو اتفاق سے کوئی لڑکا مرتد ہو گیا مسلمانوں کا, تو وہ اس کو واپس لے آئے کہ بھئی یہ لڑکا مرتد ہو گیا, اس کی توبہ کرانی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ نجف کے ویسے بھی علماء بڑے سخت ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ خبردار, یہ تو اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, وہ چلے گئے. مجھ سے کہیں ملاقات ہو گئی. میں نے کہا بھائی فلان دن آپ آ جائیے گا, میں آپ ان کی توبہ قبول کروا دوں گا. وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتی. خیر ہم وہاں ان کو بلا لیا ہم نے. وہ جو مولانا صاحب تھے, آغا صاحب, ان کو بھی میں نے بلا لیا. میں نے کہا بھی ایسا ہے کہ ایک مسئلہ ہے درپیش. میں نے کہا یہ فرمائیے کہ مرتد کہتے کس کو ہے. کہتے مرتد اس کو کہتے ہیں جو کہ 100% پھر گیا ہو. میں نے کہا اس لڑکے سے پہلے یہ پوچھیں کہ یہ کسی لالچ میں تو نہیں پھرا تھا, اندر سے یہ مسلمان تھا. تو اسے کہا ہاں میں تو بالکل لالچ میں نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے ہوں گے اشارہ میں کرتا ہوں کیونکہ بیوی ابھی تشریف فرما ہے. ہاں میں تو کسی کے لالچ میں گیا تھا. تو میں نے کہا اندر سے تو تم مسلمان تھے. اس نے کہا اندر سے تو میں بالکل مسلمان تھا. میں نے کہا توبہ قبول ہو گئی. دل سے اگر کافر ہوا ہوتا تو تب تو یہ مرتد تھا. اب یہ مرتد ثابت ہی نہیں ہوا. تو اب یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی چھوٹی چھوٹی جن کو ہم خود بخود الحمدللہ حل کرتے جائیں گے. بس اب یہاں آلموسٹ 32 منٹ ہو گئے ہیں. چند منٹ اور زحمت دیں گے, پھر کوئی سوال وغیرہ بھی ہو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ 9 سے اوپر نہ ہو. 9 سے پہلے آپ کی زحمت کو. میرا ایک دوست تھا, جی اس نے اپنے نام سے محمد ڈراپ کر دیا تھا. کوئی ہے نہیں. تو مرتد ہو گیا. نہیں, اگر اپنے نام سے محمد ڈراپ کر دیں, حسین ڈراپ کر دیں, اس سے کوئی مرتد تھوڑی ہوگا. کوئی ایسی بات نہیں. نکریم بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. کوئی حسن کی جگہ ہے اگر کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں. خدا نہ خواستہ آپ کو اس میں توہین تھوڑی کر رہے ہیں. نک نیم سے یا محمد ڈراپ کرنے سے ہمارے بہت سارے نام ڈراپ ہو جاتے ہیں. یہاں پر آنے کے بعد فرسٹ کلاس ہو جاتا ہے, مڈل کا ڈراپ ہو جاتا ہے. کوئی اس میں بات نہیں. اس سے کوئی مرتد نہیں ہوگا. تو گویا ہمارا جو اصل میں جو فقہ جعفریہ ہے, استاد کی جو فقہ ہے, اس لیے وہ سپرلیٹو ڈگری رکھتی ہے کہ استاد کی فقہ میں وہ لمیٹیشن نہیں ہے جو شاگردوں کی فقہ میں. شاگردوں کی اب میں 2-3 مثالیں دے کے آج کی حد تک آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. ایک مثال تو یہ سن لیجیے جو میں نے عرض کیا کہ وضو والی بات یاد ہے نا. اچھا, ہوا اس طرح کہ علامہ ہلی کے پاس ایک بادشاہ آیا جو ان کا مقلد تھا. یہ 7ویں ہجری کے عالم ہے. اور علامہ اگر کہا جائے تو علامہ سے مراد ہی نہیں. فقہ میں علامہ صرف ایک ہے, بالکل صرف ہے, دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. جیسے شیخ کہا جائے بغیر نسبت کے تو توسی مراد. شیخ نے کہا قال شیخ, شیخ نے کہا شیخ سے مراد صرف توسی. 1000 سال پہلے, 1000 سال پہلے بندہ مر گیا, آج بھی شیخ ہوئی. علامہ وہ ایک بس. اچھا, علامہ ہلی جو تھے وہ تشریف فرماتے, ان کی خدمت میں ایک بادشاہ آیا, ان کا مقلد تھا. اندر گیا تو ہنستا ہوا, باہر نکلا تو ڈپریس. ان کے بیٹے کھیل رہے تھے, فخر الحقیقی وہ کھیل رہے تھے جو ان کے بیٹے تھے. جیسے ہی وہ نکلا تو بڑے پریشان ہوئے ان کے بیٹے. انہوں نے کہا یہ کیا چکر ہے کہ جاتے ہوئے میرے بابا کے پاس تو بڑا خوش تھا, واپسی میں تو اس کو اور خوش ہونا چاہیے تھا, مجتہد اعظم کو مل کے آیا. کہا میں پوچھتا ہوں بادشاہ سے پوچھا
بادشاہ نے کہا کہ بھئی آپ کے والد نے ایک ایسی چیز بتا دی ہے کہ جو پاسبل نہیں ہے، لہذا میں اس لیے پریشان ہوں۔ کہا کیا؟ کہا اس لیے کہ میں نے مجھ پہ جب غسل واجب ہوتا تھا اتنے عرصے سے، تو اس وقت نماز کے ٹائم نہیں ہوتا تھا، تو میں غسل کرتا تھا واجب کی نیت سے، تو ابھی تو واجب ہوتا نہیں تھا غسل، کیونکہ نماز کا ٹائم تو ابھی ہوا نہیں۔ تو آپ کے والد نے کہا ہے کہ ساری زندگی کی نمازیں اس دن سے آج تک قضا کرو۔ بادشاہ بیچارہ نماز قضا ہمارے بادشاہ نہیں کر رہے آج کل کے، ہمارے جو جی ہاں ہمارے بادشاہ جس کو کہتے ہیں، جی ہاں وہ نہیں پڑھ رہے جو۔ اچھا، یہ علامہ کے بیٹے اندر گئے اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ حضور آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، ایک مسئلہ آپ کو عرض کر دوں؟ کہا بتاؤ۔ کہا کہ یہ جو بادشاہ ہے، بادشاہ کو لے کے ظاہر ہے، یہ بادشاہ پر تو صرف ایک فجر کی نماز، ایک دن کی نماز قضا ہی پڑے گی، ایک دن، باقی تو ساری زندگی کی نماز ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک فجر کی نماز۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ان کے اوپر فجر یا ایک دن کی نماز، یوں آسان میں سمجھا، ایک دن کی نماز، اس دن انہوں نے غلط غسل کر لیا تھا، اس دن کی جو نماز تھی وہ انہوں نے غلط پڑھی، ان کے اوپر اگلے دن تو نمازیں پہلے دن کی واجب ہو گئی نا، تو واجب سے جو غسل کر رہے تھے واجب تو کھڑا ہے نا ان کے اوپر، تو ایک دن کی نمازیں پڑھیں گے، ساری زندگی کی نمازیں کیوں پڑھیں گی؟ اب وہ علامہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ کہا سرکار آپ کے اپنے دستے مبارک سے لکھا ہوا ہے، آپ کی اپنی کتاب ہے، وہ کتاب پڑھی ہوئی، تو اب ذرا غور کریں۔ تو وہ پھر 13 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے ان کے بیٹے، 15 سال کی عمر میں تو خود علامہ مجتہد بنے، علامہ کے بیٹے 13 سال کی عمر میں مجتہد اعظم بنے۔ 2 سال لوگوں نے انتظار کیا کہ بالغ ہو تو تقلید کریں۔ یہ ایک واقعہ، یہ درس فقہ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ہو، سن لیجیے، یہ بچوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ سٹک لے کر علامہ چلے اپنے بچے کو مارنے کے لیے، کوئی حرکت کی ہوگی انہوں نے، تو جیسے سٹک ان کے ہاتھ میں، یہ جو ان کے صاحبزادے تھے، جیسے ہی علامہ قریب پہنچے تو یہ آیا سجدہ پڑھ دے، اور یہ تو نابالغ تھے، ان پہ تو واجب نہیں تھا سجدہ کرنا، اور وہ تو مجتہد تھے اور ان کی نزدیک واجب فوری تھا فوراً سجدہ کرنا، وہ سجدے میں جھکے اور یہ آگے چلے جائیں، جب پھر یہ قریب جائے پھر آنے سجدہ پڑھ دیں، تو اس طریقے سے وہ سزا سے بچ گئے، کیونکہ ان پہ واجب تھا نہیں، ان پہ تو واجب تھا۔ تو یہ دوسری مثال، یہ اس لیے میں نے بیان کی کہ یہ بچوں کو ہاں انٹرسٹ بھی پتہ چلے نا کہ شریعت آپ کو پتہ ہو، اگر آپ کو شریعت کا علم ہو تو کس درجہ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ نجف جائیں، آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ روڈ کے اوپر مباحثے ہو رہے ہیں، روٹیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی 2 روٹیاں ہاتھ میں، انہوں نے 2 روٹیاں ہاتھ میں، ادھر کھیرا پکڑا ہوا ہے، ادھر سبزی پکڑی ہوئی ہے، اور فقہ کی بحث ہو رہی ہے۔ تو یہ ماحول ہم پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو علم رخصت ہو رہا ہے یوں نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بری بات ہے جو ہمارے یہاں آلموسٹ علم رخصت ہو گیا ہے، تو اس لیے کہ ریوائول ہو جائے ہمارے ہاں بھی، دروس فقہ کی جو تھیم ہے وہ ہمارے اندر واپس آ جائے۔ بس درس آج کا یہیں تک ختم ہوا، 2 منٹ ہیں، کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال کرنا سکتے، 2 منٹ اور۔ یہ جو سیکنڈ صف ہوتی ہے، جی پہلی صف میں اگر کھڑے ہو گئے ٹھیک، تو سیکنڈ میں کوئی نہیں، سیکنڈ میں کوئی نہیں، 2 بندے کھڑے، 2 کیا جتنے بھی کھڑے ہو، ایک کھڑا ہو جائے، ایک بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہ، اس میں کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ اور نیت کا بھی بتا دیں، جو پیچھے والے ہیں نیت یہ ہے کہ پہلے کی جو، ہاں نیت یہ ہے کہ بہتری اس میں ہے کہ پہلے جو امام کے پیچھے بالکل امیڈیٹ کھڑا ہے وہ پہلے نیت کرے، پھر ہاں وہ نیت لیٹ نہ کرے، اور پھر رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ سائملٹینیسلی وہ چلتے جائیں گے۔ اب جو ریسنٹ فتویٰ آیا ہے تمام مراجع کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، جب اگر نیت ہے اور اللہ اکبر نہیں بھی کہا تو وہ نیت کافی ہے۔ اب یہ ہاں کھڑے ہو گئے تو آسانی ہو گئی ہے، اب وہ پہلی بات نہیں رہی، اب نماز باطل نہیں ہوگی۔ ایک سوال اور لے لیں گے، پہلے کون سی سورہ ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجی،
मा वद्दाअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ये उससे पहले पढ़ेंगे सूरत फील और कुरैश। तो ये 4 सूरतें वो हैं कि जो 2 मिलकर एक बनती है, स्टेटस इनका एक बनता है ना, ये इस तरह जो तरतीब बताई है, यानी वदुहा के साथ इंशिरा और फील के साथ कुरैश। कुरैश को वदुहा के साथ नहीं पढ़ सकते, इंशिरा को फील के साथ नहीं पढ़ सकते। ये नहीं नमाज में, वैसे तो कोई नहीं, सूरत तो 114 ही है। तो बहरहाल ये नमाज के स्टेटस में इनको इकट्ठा पढ़ना है या अलग एक नहीं पढ़ेंगे। इमाम से पहले सजदे में चले जाते हैं, जानबूझ के जा रहे हैं तो वो नमाज आते रहे, भूल चूक माफ है, कोशिश ये करें इमाम के बाद जाए, इमाम से पहले जाएंगे तो वो गलती हो जाएगी। इसी तरह अजान भी ठीक करें, अपनी इकामत भी ठीक करें, नमाज भी। यहाँ पर हम आते हैं नमाज एवरी थर्सडे, कुछ 1-8 घंटा पहले आ जाए तो नमाज बकायदा सिखाते हैं यहाँ पर। फिलहाल तो हमारा एक ही शागिर्द है साकिब मियाँ, दूसरा आमिर भी भागा हुआ है, तो अल्लाह करे ये आमिर भी आ जाए और बाकी भी आ जाए तो अच्छा है, नमाज ठीक कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला या अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के तुफैल में आज के दर्स का सवाब सैयद अब्बास अली शाह साहब रिजवी, उनकी बेगम साहिबा, रिजवी फैमिली के जमीन मरहुमात तक ईसाल फरमा, उनके सगायर और कवायद से दरगुजर फरमा, मरहुमीन की आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा। मेरे मरहुमीन, जहरी फैमिली के मरहुमीन, रफत सुल्तान के मरहुमीन, रफत मिर्जा साहब, सुहैल मिर्जा, सलीम मिर्जा, मिर्जा फैमिली, डॉक्टर अंदलीब के मरहुमीन, मिसेस सुहैल के मरहुमीन, वकार आबिद के मरहुमीन, नईम हैदर के मरहुमीन, मलिक वहीद हैदरी के मरहुमीन, सैयद असद शाह साहब के मरहुमीन, सैयद जैन के मरहुमीन, और जो बीबियां में तशरीफ फरमाए, बच्चे तशरीफ फरमाए, सबके मरहुमीन मरहुमात को ईसाल फरमा। या अल्लाह उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमा। इस दर्स में जितने मोमिन मोमिनात शरीक हुए हैं लाइव टीवी पर देखकर या हुजूरन, या अल्लाह इन सब की हाजतें पूरी कर, सबकी मुश्किलात हल फरमा, जिनके कर्जे हैं अदा फरमा, जो बेरोजगार है रोजगार मुहैया फरमा। अयाम विलादत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम आने वाले। या अल्लाह इन 4 हस्तियों के अयाम विलादत के सदके में हमारी जिंदगी की मुश्किलों को हल फरमा। या अल्लाह खास तौर पे जिन्होंने बिजनेस के लिए मुझसे कहा है उनके बिजनेस में आसानियां पैदा फरमा। या अल्लाह हम सब के या अल्लाह औलाद नरीना जिनके नहीं है उनको औलाद नरीना अता फरमा। हसनैन जावेद को, मलिक वहीद हैदरी को, मौलाना वसीम अब्बास को, सुहैल मिर्जा को और दीगर जो मंजूरीन है, या अल्लाह उन चौधरी मोहम्मद रजा गुजर को औलाद अता फरमा, और जिन्हें औलाद दी है उनकी औलाद को नेक करा दे, हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को नेक करा दे, हम सबका खातिमा अल खैर। नईम हैदर को भी जिंदगी वाला बेटा अता फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज्जत और जलाल का वास्ता जिस जिस मोमिन मोमिना के दिल में कोई दुआ है कबूल कर, हमारे बच्चों को लायक नेक बना, हम सबका खातिमा अल खैर फरमा, हम सबको हज ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह हाजरीन के मरहुमीन मरहुमात को इस दर्स का सवाब ईसाल फरमा। या अल्लाह हम सबको अव्वल वक्त में नमाज की तौफीक अता फरमा, दीन सीखने और अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमें फिक़्ह जाफरिया सीखने की तौफीक खैर मरहमत फरमा। या अल्लाह हम सबको दीन के उमूर में साई करने की, तगोदो की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह नमाज बाजमात और जुमा में आने की तौफीक अता फरमा, दुरूस कुरान और दुरूस फिक़्ह में आने की तौफीक अता फरमा, मराकज़ दीन को कामयाब फरमा, अल कुरान सेंटर की जो माली मुश्किलात है हल फरमा, इनकी इंतजामिया, सेक्रेटरी साहब, खजानची साहब, लेडी कोऑर्डिनेटर, डोनर्स, सबको जज़ाए खैर मरहमत फरमा। जो हमारे राजा साहब यहाँ तशरीफ आते थे और आज नहीं, उनके दर्जात बुलंद फरमा, हबीब भाई के भी दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज्जत और जलाल का हमारे डेलवेयर की कम्युनिटी, न्यू जर्सी की कम्युनिटी, न्यूयॉर्क की कम्युनिटी, मैरीलैंड, या जहां जहां पेंसिल्वेनिया समेत मोमिन आबाद हैं उनको आबाद शाद फरमा। फैसल साहब को शिफाए कामिल आजिल
عطا فرما، الہی وقار عابد کی والدہ کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، دیگر جو منظورین ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان سب کو شفا یاب فرما۔ الہی آمین یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ الہی آمین رجب المرجب جو شروع ہو رہا ہے کل رات سے، یا اللہ اس میں روزے رکھنے کی، رجب کی نمازیں ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہی آمین جو 13، 14، 15 کو عمل داود ہے رجب کو، وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین جو لیلۃ الرغائب پہلی شب جمعہ کے اعمال ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو 4 رکعت لیلۃ الرغائب کی ہے وہ پڑھنے کی توفیق دے، جو 2 رکعت رجب کی ہے وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین عمل داود جو امام صادق علیہ السلام کا ہدیہ ہے اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین شب معراج اسی میں آئے گی، معراج کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ الہی بعثت رسول آئے گی، بعثت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہی 22 رجب آئے گی، یہاں پر یا اللہ حاکم شام مردود کے ساتھ نفرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہی آمین مولا کائنات کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین اسی میں سفر امام حسین کے دن آئیں گے، سفر امام حسین کے فلسفے کو سمجھ کر پوری دنیا میں امام حسین کی وکالت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہی آمین رجب المرجب میں جتنی بھی ولادتیں ہیں یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ان ولادتوں کے صدقے میں ہم سب کو خوشیاں نصیب فرما۔ الہی آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔